ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير الذي خلق السماوات والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حضرات معظم، کئی جمعوں سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اسلام نے انسان کے دنیا سے اور آخرت سے رابطوں کی نوعیت و کیفیت کیا بیان کی ہے، صحیح کا اور غلط کا معیار ان رابطوں میں کیا رہے گا. اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. سارے جمعوں کا حاصل کلام بار بار دہرایا گیا. ایک مرتبہ اس آیت کی روشنی میں گفتگو سے پہلے اس ساری گفتگو کا ماحصل پھر پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے دنیا کو چھوڑنے سے بھی روکا اور دنیا کو پوجنے سے بھی روکا. ہمیں یہ سمجھایا کہ دنیا میں جب بھیجے گئے ہیں اور یہاں زندگی بسر کرنا ہے تو دنیا کو چھوڑنے کا مفہوم وہ اعمال چھوڑنا ہے جن اعمال کے بغیر یہ دنیا اور وہ دنیا کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی ہے. لیکن دنیا پوجنے کی چیز نہیں ہے، دنیا پرستش کی چیز نہیں ہے، اصل مقصود بنانے کی چیز نہیں ہے. اب اس آیت کی روشنی میں دنیا اور آخرت سے ہمارے رابطوں کی نوعیت کیا رہے گی، ہماری زندگی کا مفہوم کیا بنیادی لفظ ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم تبارک الذی بیدہ الملک، کہ نہایت ہی بزرگ اور برتر وہ ذات ہے، بڑی ہی عالیشان وہ ہستی ہے، بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں کا مالک وہ وجود ہے. بیدہ الملک، جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے اختیار میں، جس کے ہاتھ میں ساری دنیاؤں کی سلطنت ہے، ساری دنیاؤں کا اقتدار ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ جو ہے ساری دنیاؤں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والے وہ بڑی زبردست قوت کے مالک ہیں. عظیم ترین سے عظیم ترین قوت جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی ہے، اس قوت کے وہ مالک ہیں. کل شیء قدیر الذی خلق السماوات والآیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ہستی کون ہے جس نے موت کو تخلیق کیا اور زندگی کو تخلیق کیا. یہ اصول مرگ اور عمل مرگ، اصول حیات اور عمل حیات، یہ دونوں حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور موت اور زندگی، موت بھی عدم میں محض نہیں ہے، یعنی کچھ نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ ٹھوس حقیقی عمل ہے موت. اور اس کی تخلیق کا ذکر حق تعالیٰ نے حیات سے پہلے کیا. اس بات پر بھی غور رہے، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں ساری سلطنتیں اور سارے نظام اور ساری دنیائیں ان کے قبضہ قدرت میں ہیں. جن کے قبضہ قدرت میں ہیں انہوں نے زندگی کو پیدا کیا اور اس سے پہلے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا. اس کی غرض کیا بتائی؟ بس یہ لفظ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے ہر ایک کو وہ جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارے اندر وہ کون ہے جو حسن عمل میں آگے بڑھا ہوا ہے.
حسن عمل میں کون بہتر ہے؟ موت کی تخلیق کی غرض بھی ہے، زندگی کی تخلیق کی غرض بھی یہی ہے۔ حسن اعمال کسوٹی ہے اور معیار ہے جس پر انسانوں کو جانچے جانے کے لیے اور پرکھے جانے کے لیے یہ جانچنا اور پرکھنا آزمائش ہے۔ اصل بنیادی لفظ دنیا اور آخرت کے رابطوں کے لیے بھی جتنے سوال ہیں، جتنی بحثیں ہیں، وہ دو لفظوں میں اگر ہم کرنا چاہیں منحصر تو موت اور زندگی، یہ دو لفظ ہیں۔ ان دو لفظوں کے ساتھ ایک لفظ حق تعالیٰ جوڑ رہے ہیں، حسن عمل۔ اب تین لفظوں کے ذریعے ایک مثلث کو پیش نظر رکھ کے ہم قرآن شریف کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن شریف نے موت اور زندگی اور حسن عمل کے رابطوں کے اعتبار سے ہمیں کیا سمجھایا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زندگی نہیں دی گئی ہوتی تو عمل کہاں ہوتا اور کس طرح ہوتا؟ عمل، صورت عمل کیا رہتی؟ زندگی عطا کیے بغیر، روح کا جسم سے رشتہ استوار کیے بغیر صورت عمل ممکن نہیں تھی۔ روح کے لیے جسم کے بغیر اعمال ممکن نہیں تھے، اس لیے جسم عطا کر کے اس مادی دنیا میں، اس ناسوتی دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اور اتارا گیا، جس کے بغیر حسن عمل تو کیا عمل بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ان اعمال کے مستقل نتائج کہیں اور کبھی اور کسی طرح ظاہر ہی نہیں ہونے ہیں، پھر ان اعمال میں خوبصورتی اور بدصورتی، اچھائی اور برائی، نیکی اور گناہ کا فرق کیسے قائم کیا جائے گا اگر موت نہیں ہوگی اور موت کے بعد کی وسیع ترین زندگی نہیں ہوگی؟ تو اس زندگی میں تو ہمارے اعمال کے صحیح نتائج ظاہر ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اس زندگی کے بغیر عمل ممکن نہیں اور اگلی زندگی کے بغیر نتائج عمل ممکن نہیں۔ اس لیے دونوں زندگیاں، موت سے مراد ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ موت اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک اور زندگی ہے۔ اس زندگی کے بغیر عمل ممکن نہیں، اس زندگی کے بغیر عمل اور حسن عمل۔ اعمال حسنہ پر یہ جو عقاب یعنی سزائیں اور یہ جو ثواب، حق تعالیٰ کی خوشنودی اور حق تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر، یہ کہاں ہوگا اگر اگلی زندگی نہیں ہوگی؟ تو ہم یا اگلی زندگی ہوگی اور اس میں شکوک و شبہات ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ رویہ اس زندگی کا تخلیق ہوگا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ یہ عاقبت کی خبر خدا جانے کا طرز فکر اور طرز احساس اور طرز عمل اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان ہم زندگی اور موت کی حقیقت سے غافل رہے ہوئے ہیں، یا زندگی اور موت کی حقیقتوں کی آگہی ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت سے مراد کہ زندگی کا مقصد تخلیق کیا ہے اور موت کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس مقصد تخلیق کی طرف توجہ رہے، یہ شعور ہے، یہ آگہی ہے، یہ سمجھ ہے، یہ عقل ہے، یہ فہم ہے۔ اگر ہمیں دنیا عمل کی اور حسن عمل کی جگہ ہے، آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، نتائج عمل کی، اچھے اور برے نتائج کی، جزا اور سزا کی جگہ ہے، اور اس جگہ کو پیش نظر رکھ کے حسن عقائد اور حسن اعمال کو اختیار کر رہے ہیں، پھر یہ ہمیں آگہی حاصل ہے، ورنہ ہم غفلت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب زندگی کی مصروفیتوں میں اور یہاں کی مشغولیتوں میں، یہاں کی دلچسپیوں میں، یہاں کی سرگرمیوں میں ہم کچھ اس طرح گم ہو جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اور جذب ہو جاتے ہیں اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ اس زندگی کی حقیقت بھی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس زندگی کی بھی صورت نظر آتی ہے، حقیقت نظر نہیں آتی، اور اس زندگی سے آگے کی زندگی یعنی اس فانی زندگی کے مقابلے میں جو باقی زندگی ہے
اور اس محدود زندگی کے مقابلے میں جو لامحدود زندگی ہے، فانی کے مقابل باقی اور محدود کے مقابل لامحدود، ان دونوں چیزوں کا فرق پیش نظر نہیں رہتا۔ یہ فرق پیش نظر رہنے نہ رہنے کی ایک جو جنگ ہے، یہ کشمکش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ جانچے اور پرکھے جانے کا ایک عمل ہے۔ اس جانچے اور پرکھے جانے کے عمل میں، اس آزمائش میں، اس امتحان میں ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ممتحن ہوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ جتنے انسان تخلیق کیے ان انسانوں کے لیے موت اور حیات دونوں امتحان کے سوال ہیں۔ ان سوالوں کا صحیح جواب کس کے عقائد ہیں اور کس کے اعمال ہیں، یہی آزمائش ہے۔ اس ترازو میں سب کے سب تلیں گے، اس کسوٹی سے اور اس پیمانے سے سب کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اس بات کو بہت ہی زیادہ واضح کر کے خود موت کی حقیقت بتا کر، اور موت کی حقیقت جہاں بتائی گئی ہے، یہ آیت تو کم و بیش ہم میں سے سب نے سن رکھی ہے کہ ہر شخص اور ہر صاحب حیات کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، ہم میں سے کئی کے سامنے شاید ہوگا نہیں۔ یہودیوں کے بخل کی بات حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وہ جو حب مال اور حب زر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے اور یہی دنیا ہے، اور اس آگے کی زندگی اور دنیا ہے نہیں، تو جو کچھ لذتیں حاصل کرنی ہے، جو راحتیں حاصل کرنی ہے، اپنے تخلیق کیے ہوئے مال سے خود ہی حاصل کر لیں۔ اپنے مال کو اپنا مال سمجھنے کا مرض، حقیقت میں مال جس کا ہے اس کی طرف توجہ نہ ہونے اور اس کے پاس سے آئے ہوئے ہونے اور اس کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانے، امتحان دینے کے بعد یہ تصورات نہیں ہیں۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا مفہوم کیا ہے، اس بات کا تمسخر یہودی کرتے تھے۔ اس مقام پر حق تعالیٰ ان اہل کفر سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر وہ شخص جو صاحب حیات ہے اسے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کے سب قیامت کے دن جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا پورا پورا اجر، صحیح حساب کتاب، صحیح بدلہ، صحیح نتائج قیامت کے دن تمہیں مل جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ تم میں سے ہر شخص کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، اور جب تم اس دنیا سے آگے لے جاؤ گے تو قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا اجر پانا ہے، اور کامیاب اگر کوئی شخص ہے۔ امتحان گاہ میں ممتحن کی نظر کے اندر، ممتحن کے نقطۂ نظر سے چیزوں کی حقیقت وہ ہے جس چیز کا نگاہ حق میں اعتبار ہے، وہ چیز معتبر ہے۔ جو نگاہ حق میں معتبر نہیں ہے اس سے بڑھ کے نامعتبر کوئی چیز نہیں، بس ایک پیمانہ ہے۔ اس ایک پیمانے کو ماننے کا نام صاحب ایمان ہونا ہے، اس ایک پیمانے کو نہ ماننے کا نام صاحب ایمان ہونے کی دولت سے محرومی ہے۔ کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے، ترجیح کس چیز کو ہے؟ چنانچہ فرما رہے ہیں فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص قیامت کے دن آتش جہنم سے بچ گیا، دوزخ کی آگ سے بچ گیا، وہ ادخل الجنت، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ وما الحیات الدنیا، اور یہ جو دنیا کی زندگی تم اسے آخری پیمانہ چیزوں کے پرکھنے کا اور کسوٹی کامرانیوں کی عزتوں اور راحتوں ان کا اصل معیار اسے سمجھ رہے ہو، یہ ہے کیا چیز دنیا کی زندگی؟ ومن حیات الدنیا، کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، الا متاع الغرور، یہ تو ایک نظر فریبیوں کا ایک نظام، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ خوشنمائیوں کا ایک جال ہے، ایک رنگین دھند ہے جس میں سے حقیقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اگلی آیت میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، آزمائش کا لفظ لائے ہیں۔ آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں موت اور زندگی دونوں کے لیے حق تعالیٰ نے لفظ آزمائش، جانچنا، پرکھنا، امتحان، اس لفظ پر گفتگو ہے۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اسی آیت کے آگے کی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو مال ہیں، جتنے ایسٹس ہیں تمہارے، یہ تخلیق دولت کے جتنے عوامل ہیں اور جتنے ذرائع ہیں، یہ سب کے سب وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہارے جو وجود ہیں، تمہاری جو ذوات ہیں، تمہاری ارواح، تمہاری خودی، تمہاری جان، یہ جو کچھ ہے، ان دونوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ تم جن دولتوں کے مالک ہو، ان دولتوں کے ذریعے بھی اور تمہارے اپنے وجود کے ذریعے بھی، تمہاری اپنی ذات کے ذریعے بھی تمہیں جانچا جائے گا اور پرکھا جائے گا۔ یہ جانچے جانے اور پرکھے جانے کی حقیقت کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اعمال کا مقام تو ہے، نتائج اعمال کا مقام نہیں ہے، ظہور نتائج کا مقام نہیں ہے۔ دنیا میں ظہور نتائج ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا میں نتائج کا ظہور ہو کہ نہ ہو، پوری طرح حقیقت کھل کے نہیں آتی سامنے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا الا متاع الغرور، کہ یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے۔ بازار میں اپنے سودوں کو فروخت کرنے والے کچھ ایسی پرکشش پیکنگ کے اندر، کچھ ایسی صورتوں میں، کچھ اس انداز سے بیچتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ذہین اور بڑے سے بڑا باریک مبصر اور چیزوں کی حقیقت جاننے والا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بتاؤ الغرور، بازار کے اندر وہ سودا اس طرح بیچا جا رہا ہو کہ خریدار جو ہے کم سے کم اعتبار کی چیز کے لیے زیادہ سے زیادہ قیمت لگانے کو تیار ہو جائے۔ یہ زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، لذتیں اور راحتیں ہیں، یہ حق تعالیٰ کی نظر میں بالکل بیکار بھی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی کوئی سودا خرید بھی لیتا ہے، لیکن اس نیت سے خریدتا ہے کہ جہاں اور جب زیادہ بڑھ کے قیمت پہ بک رہا ہوگا میں بیچ دوں گا اسے۔ سودوں کی حقیقت یہ جو نظر فریب سودے دنیا میں مل رہے ہیں نا، اہل ایمان ان کو لے لیں، لذتوں کو بھی لے لیں، راحتوں کو بھی لے لیں، سطوتوں اور حشمتوں کو بھی لے لیں، دولتوں کو لے لیں، اقتدار کو لے لیں، بینک بیلنس کو لے لیں، لیکن یہ سودا نظر فریب سودا ہے۔ یہ سوچ کے لے لیں کہ جہاں کوئی بڑا خریدار ملا، یہ نظر میں رکھ کے کہ حق تعالیٰ سے بڑے خریدار کون ہیں، وہاں بیچ دیں گے یہ سودا، انہیں ذرائع بنا لیں گے آخرت کے اعمال کی۔ اقتدار کو بھی آخرت میں خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بنا لیں۔ اگر اسے خود اس کی کشش میں نگاہ گرفتار ہو گئی، خریدنے کو تو جی چاہا، بیچنے کو جی نہ چاہا، یہ کشمکش، یہ آزمائش، یہ امتحان ہے کہ سودا خریدا اپنے نفس کے لیے آپ نے، یا سودا خریدا خدا کی خوشنودی خریدنے کے لیے، یہ سودا بیچنے کی نیت سے خریدا۔ بس یہ دو رویے، یہ کشمکش ہے، یہ امتحان ہے، یہ جانچنے اور پرکھنے کا۔ اگر یہ سودا اپنا مقصود آپ بن گیا، ایک صاحب دولت آدمی، ایک مرد کریم جو ہے وہ بڑے عمدہ داموں سودے خریدتا ہے، اور پھر یہ کہ عمدہ سے عمدہ دام پر خرید کر بھی سوچتا ہے کہ اس سے اور بڑھیا دام پر جہاں بک رہا ہوگا وہاں بیچوں گا، تو یہ جو دنیا کا سودا خریدنے سے لطف یا توانائی یا قوت، جسم کی قوت یا ذہنی قوت یا اقتدار کی قوت، صاحب حیثیت ہونے کی قوت، صاحب سلطنت ہونے کی قوت، صاحب تمول ہونے کی قوت جو ملے گی، اسے میں بناؤں گا اعمال صالحہ کے حصول کا ذریعہ، اور اس سے جنات عالیہ ملے۔ بس یہ آزمائش کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ آزمائش کے عمل کا لفظ قرآن شریف میں حق تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں۔ یہ ایک اور آیت کی طرف توجہ فرمائیے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ کیا یہ نسل انسانی کے افراد اتنے معصوم ہیں، اتنے بے فہم ہیں، اتنے بے شعور ہیں، یہ بات سمجھے بیٹھے ہیں
ان کی عقل میں اور ان کے فہم میں بس یہی کچھ آیا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ بس ایک لفظ ایمان کہنے پر، بس اتنا سا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. بس ایمان لے آئے یہ لفظ دہرانے سے ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی اور حقیقت ایمانی حاصل نہیں ہوگی. تو خالی زبانی اور لسانی خدمت سے حق تعالی ایمان کو ایمان مان لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ ان کا امتحان نہ لیا جائے، آزمائش نہ کی جائے، جانچے اور پرکھا نہ جائے کہ یہ جو الفاظ ایمانی ہیں ان کے ساتھ حقائق ایمانی اور اعمال ایمانی کس نوعیت کے ہیں. وہ حقیقت ایمانی اور ایمانی عمل دیکھے بغیر، جانچنے اور پرکھنے کے بغیر، آزمائش کے بغیر اور امتحان کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا. حق تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں چھوڑا جائے گا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وَلَقَدْ، یہ دیکھیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اس سے پہلے نسل انسانی کے جتنے گروہ آئے، جتنے افراد آئے، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں نہیں جانچا جائے گا، ان سب کو جانچا گیا، سب کا امتحان لیا گیا. پوری تاریخ انسانی پر نظر دوڑائے، اس دنیا میں بھی ان کی آزمائش کی گئی اور آخرت تو آزمائش ہی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں ہم ان سب کی آزمائش کر چکے ہیں. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ تو یہ ضرور جانچے ہی گا، اس بات کو تو دیکھے گا نا، وہ اپنے علم میں لائے گا. علم کا لفظ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو علم میں لے کر آئیں گے کہ ان لوگوں میں سے تمہارے اندر میں سے سچا کون ہے. صدق بھی جانچا جائے گا، سچوں کے سچ کو تولا جائے گا، جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا، کہ تم میں سے کون سچا ہے. صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں جانچے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بات جانچی جائے گی کہ ایمان لے آئے ہیں تو ایمان لے آنے کا دعویٰ ان کا سچا دعویٰ ہے کہ جھوٹا دعویٰ ہے، دعوے کا صدق جانچا جائے گا. ولا من الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں ان کے جھوٹ کو بھی پرکھا جائے گا. سچے کا سچ جانچا جائے گا، جھوٹے کا جھوٹ جانچا جائے گا. دونوں چیزوں کے جانچنے والے، دونوں چیزوں کے ممتحن حق تعالی ہیں. سچوں کے علم و عمل کی سچائی، سچوں کے عقائد اور زندگی کے انفرادی اجتماعی جو اعمال ہیں، ان اعمال کے رویوں کے اندر جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب جانچا اور پرکھا جائے گا. بس ایک ہی کسوٹی ہے. ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ زندگی کی یہ دنیاوی کامرانیاں، یہاں کے اقتدار، یہاں کی سطوتیں اور حشمتیں، یہاں کی دولتیں، یہاں کی قوتیں اصل معیار ہیں، اصل کسوٹی ہیں، اصل پیمانہ ہے. حق تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں ہم سب کو سمجھا رہے ہیں یہ پیمانہ نہیں ہے. آج ایک آیت اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، اس پر ذرا زیادہ دل سے میں خود بھی متوجہ ہونے کی خواہش رکھتا ہوں. آج بھی ذرا بات کو سمجھیے. جس وقت قرآن شریف اتر رہا ہے، قرآن شریف اہل زبان کی اپنی زبان میں اتر رہا ہے. وہ عرب اپنی زبان کو ہر قوم والے بہت اچھا اور اونچا سمجھتے ہیں، اور عربوں کو تو ناز ہی زبان کے حسن اور کمال کا تھا، اور زبان دانی اور فصاحت و بلاغت پر ہی مٹے ہوئے تھے. اب قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا، سب باتیں سمجھ تو آ رہی تھی. اب قرآن شریف
کہ نازل ہونے پر قرآن شریف پر اور قرآن شریف جن پر نازل کیا جا رہا ہے ان کی ذات سے اختلافات کی جو نوعیتیں رہیں اور جو اعتراضات اور جو تنقیدیں سامنے آئیں، ان میں سے ایک اعتراض اور تنقید اس مسئلے سے تعلق رکھتا ہے جس مسئلے پر آج گفتگو ہو رہی ہے، یعنی تمول اور اقتدار، دولت مندی اور سلطنت۔ دنیا میں کسی انسان کی اہلیت اور لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت اور ہنرمندی کا معیار ہے کہ نہیں، کسوٹی ہے کہ نہیں، پیمانہ ہے کہ نہیں، اور یہ اقتدار کا ملنا اور نہ ملنا، دولتوں کا حاصل ہونا نہ ہونا، دونوں کے دونوں جن معنوں میں آزمائش ہیں۔ مفلس کے لیے اس کی مفلسی امتحان ہے، غنی کے لیے اس کا غنا امتحان ہے، صاحب اختیار کے لیے اس کا اختیار امتحان ہے، بے اختیار کے لیے اس کی بے اختیاری امتحان ہے۔ ہر سوچ اور عمل کی ہر لہر ایک امتحان ہے۔ اس امتحان کی صورتحال نزول قرآن کے وقت کیا ہے، یہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وقالو، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن سننے والے یہ کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن اول تو نازل کیوں ہونا تھا، اور نازل ہونا ہی تھا تو دو شہروں میں کی کسی بڑے سردار پر ہی نازل ہوتا، کسی اونچی حیثیت والے پر نازل ہوتا، کسی صاحب اختیار پر، کسی دولتوں کے مالک پر نازل ہوتا، نہ کسی بڑی شخصیت پر، کسی رئیس پر، کسی جاگیردار پر، کسی سرمایہ دار پر، کسی بینک بیلنس والے پر، کسی اس زمانے میں کارخانے انڈسٹریاں تو نہیں ہوں گی، جو بھی ذرائع تخلیق دولت کے ہوں گے، تخلیق دولت کے زیادہ سے زیادہ ذرائع کے جو مالک تھے، دو شہروں سے مراد ہے مکہ اور طائف کا نام لیا تھا انہوں نے، کہ مکہ میں ہی اگر پیغمبر آنے تھے اور ان پر قرآن نازل ہونا تھا، کسی کو اگر پیغمبر بنایا جانا تھا اور اسے نزول قرآن کا مرکز اس کے قلب کو محبت وحی بنایا جانا تھا، تو محبت وحی جس کا قلب بنے اس کو تو بہت صاحب دولت ہونا چاہیے، صاحب سلطنت ہونا چاہیے۔ ایک تفسیر صبح دیکھ رہا تھا، یہ لکھا کہ آج کل لوگ اولیاء میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے اور خاندان کیسا ہے اور نسب کیسا ہے، سید ہے کہ نہیں، یعنی جاہی اور نسبی حیثیت کو دیکھ کے اولیاء کی ولایت کا تعین کرتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبروں کی پیغمبری کا تعین اس پیمانے پہ کیا تھا کہ بڑے پیغمبر ہونے کے لیے بڑا صاحب اختیار اور بڑا صاحب دولت۔ وقالو، اور وہ یہ کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن، کہ یہ جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے نازل ہی کیا جانا تھا تو پھر علی رجل من القریتین عظیم، ان دو شہروں مکے اور طائف کے دو شہروں میں کے کسی بڑے آدمی پر یہ اترتا۔ عظیم، یہ ہے عظمت کا پیمانہ ان کا۔ اس کا جواب حق تعالیٰ نے جو دیا وہ سنیے، ان کا یہ سوال، ان کا یہ اعتراض۔ نزول قرآن ایک غریب شخص پر، ایک دنیاوی طور پر رفعنا لک ذکرک، اسے کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخری وحی کا محبت اسے کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس میں بھی سرمایہ داری انوالو کر رہے ہیں، اس میں بھی دنیاوی اختیار و اقتدار۔ یہ دیکھیے اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ تقسیم رحمت اپنے ہاتھ میں لینے کا ارادہ ہے۔ انسانی شرف اور انسانی اعزاز اور انسانی عزتوں اور سرفرازیوں کا جو سب سے بڑا کام ہے، یعنی عطائے نبوت، یہ اسے بھی ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے کیا ہیں کہ دنیا اور دنیا کے عہدے اور دنیا کے منصب، یہاں کے اختیار، یہاں کی سلطنتیں، یہاں کی سب حشمتیں، سب مال و منال حق تعالیٰ کی نظر میں حقیر ہیں۔ وہ حقیر معاملات بھی اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیے ہیں، بالکل اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، وہ بھی تقسیم رحمت۔ یہ تو تقسیم رحمت میں رحمت جو سب سے بڑی ہے اس کا مسئلہ ہے، نبوت تو جو حقیر چیز ہے اس میں بھی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ اے پیغمبر یہ آپ کے رب کی رحمت کو کی تقسیم اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں۔ نانو قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ان لوگوں کے درمیان ان کی روزی، ان کا رزق، ان کی سلطنتیں، ان کے مال
دنیاوی جو بھی حیثیت ہے، مجموعی زندگی جو مادی اور جسمی گزار رہے ہیں، اس کے درمیان کی درجہ بندیاں ہم نے متعین کی ہیں. نحن قسمنا بینہم، کہ جو کچھ تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا ہے. اختیار تقسیم کا ان کو بالکل نہیں دیا ہے. معیشت، ان کی معیشت، ان کا رزق، ان کی روزی، ان کا روزگار اور یہ کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو ان کی معیشت اور روزگار ہے وہ ہم نے تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلند درجے دیے ہیں، فوقیتیں دی ہیں، برتری دی ہے. عہدوں میں، اختیار میں، مال و منال میں ہم نے درجہ بندیاں کی ہیں. بہت امیر بھی ہیں، بہت غریب بھی ہیں، متوسط امیر بھی ہیں، متوسط غریب بھی ہیں، بے شمار درجہ بندیاں ہیں. ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، بعضهم فوق بعض، کہ بعض کو بعض پر، کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلتیں دی. درجات لی یتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض سے خدمت لے. کسی کو غنی کر دیا، کسی کو مفلس کر دیا، مفلس کو دوبارہ غنی کر دیا، غنی کو دوبارہ مفلس کر دیا، کسی کو تابع کر دیا، کسی کو متبوع کر دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو آقائی دے دی، کسی کو غلامی دے دی. کسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کسی کے ہاتھ میں بالکل بے بس پسے ہوئے لوگ. یہ ساری تقسیم بھی ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دی، یہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب سلطنت کو اور صاحب اختیار کو نبوت کیوں نہیں دی. ہم نے تو یہ استقابل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ بڑھیا سے بڑھیا چیز کے عطا کیے جانے میں اور نہ کیے جانے میں تو کسی دنیاوی شخص کا اختیار کیا ہوتا. یہ دنیا جو حقیر ہے اس میں بھی اختیار نہیں ہے. یہ دنیا کا حقیر ہونا بھی اسی دلیل سے بتا دیے حق تعالیٰ نے کہ نبوت جیسی عظیم چیز میں یہ اپنے فیصلے، اپنی تجویزیں، اپنی آراء، اپنا طرز احساس، اپنا طرز فکر داخل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تو دنیا بھی اور رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کی رحمت یعنی یہ جو عطائے نبوت کی رحمت جو ہے، انہیں معلوم نہیں کہ دنیاوی اقتدار اور مال و منال ہیں کیا. یہ جو نبوت عطا کیے جانے کی رحمت ہے، یہ جو دنیاوی سلطنتیں اور مال و منال سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے اعلیٰ چیز ہے، ان سب سے نفیس اور عظیم چیز یہ جو رحمت ہوئی ہے عطائے نبوت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے جو نبوت سے نوازا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی رئیس کو، سرمایہ دار کو، جاگیردار کو کیوں نہیں نوازا. انہیں کیا معلوم ہے کہ اونچے سے اونچا نوازنا تو یہ نوازنا ہے جو تمہیں نوازا ہے. اور ان پر جو نوازشات ہیں ان میں سے کوئی امیر ہیں، غریب ہیں، وہ ہماری اپنی حکمتیں ہیں، ہماری اپنی مصلحتیں ہیں. اور حکمتوں اور مصلحتوں کی جڑ میں نے عرض کر دیا کہ وہ موت و حیات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی چیز بتایا ہے. اور موت و حیات دونوں کو حسن عمل کا کس کی زندگی میں کیا معیار ہے یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے. جس نے موت و حیات تخلیق کی اسی نے مفلسی اور غنا کو تخلیق کیا، اسی نے اقتدار اور بے اقتداری کو تخلیق کیا، اسی نے کسی کو نبی بنایا اور کسی کو امتی بنایا. دنیاوی حکمت، دنیاوی دولتوں اور سلطنتوں میں بھی جو عہدے اور درجے بندیاں رکھی اور روحانی بھی جو درجے بندیاں رکھی، اس میں سب سے بڑا شرف نبوت کا عطا کیا جانا. اس کے بارے میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں خالص اپنی رحمت سے جس کو سب سے بڑھ کے نوازنا تھا وہ نواز دیا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ اہل دنیا ہی کو آخری معیار سمجھ کر جو سب کچھ جوڑ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں، اس سب سے بڑھ کے تو آپ کے خدا کی یہ رحمت یعنی عطائے نبوت کی یہ رحمت ہے. اس سے اگلی آیت میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خیال نہ رکھنا ہوتا،
اگر صورتحال اس طرح نہ ہوتی، اللہ کو یہ ڈر اور اندیشہ نہ ہوتا کہ دنیا کے سب افراد ایک ہی امت کے ہو جائیں گے۔ ایک امت کے ہو جانے سے مراد کہ دنیا میں اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب دین کفر پر جمع ہو جائیں گے۔ اگر سب کے یعنی زیادہ سے زیادہ کے مستقل سطح پر کافر ہو جانے کا اندیشہ ملت کفر ہی ملت واحد کرۂ ارض پر ہوگی، اگر یہ ڈر نہ ہوتا اللہ، اگر اللہ نے اس بات کا اہتمام و انتظام نہ رکھنا ہوتا کہ کہیں نسل انسانی کے زیادہ سے زیادہ افراد کا تو طرز احساس یہی ہے نا، طرز فکر یہی ہے، طرز عمل یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافروں کو سب کچھ دے رہا ہے اس دنیا میں، تو سب کچھ اس دنیا میں جب کافروں کو مل رہا ہے تو ہم بھی کافر کیوں نہ ہو جائیں؟ اگر کافروں کو سب کچھ ملنے کی وجہ سے یہ غلط نتیجہ نکال لیے جانے کا ڈر نہ ہوتا تو پھر اللہ نے دنیا کی سب چیزیں کافروں ہی کو دی۔ یہ صاف آیت ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، 33 نمبر آیت ہے، 43 نمبر سورت ہے، 33 نمبر آیت ہے۔ جس کا جی چاہے قرآن شریف کے کسی بھی ترجمے سے تصدیق کر لے کہ حق تعالیٰ ہمیں کیا بات کس طرح سمجھا رہے ہیں، کس قدر ہمارے احساس کو اور ضمیر کو اور شعور کو اور عقل و فہم کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور چونکا رہے ہیں۔ کاش ہم جھنجھوڑے جائیں، کاش ہمیں بات سمجھ آ جائے، غفلت چلی جائے اور آگہی حاصل ہو جائے ہمیں۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو پھر خدائے رحمان وہ ہے کہ ان کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں بھی اور ان کے گھروں کی بلندیوں میں جانے والے جو زینے ہیں، ان کے جو سٹیر کیس ہال ہیں، ان کی جتنی بھی منزلوں میں چڑھنے والی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیاں بھی اور مکانوں کی چھتیں بھی اور ان کے مکانوں کے دروازے بھی اور ان کے وہ تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب کے سب ہم چاندی اور سونے کے بنا دیتے کل کے کل کافر۔ لیکن ایسا کر دیا ہوتا جو کر سکتے تھے، قادر ہیں جی۔ دنیا کی حقیقت نہیں ہے ہماری ذہن میں، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور بے وقت اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ اہل کفر کی دولت مندیوں کو دیکھ کر، دولت مندیوں کی تصویر حق تعالیٰ نے کھینچی ہے کہ چھتیں بھی چاندی اور سونے کی، سیڑھیاں بھی چاندی اور سونے کی، ان کے تخت بھی چاندی اور سونے کے، ان کے دروازے بھی مکانوں کے، یہ سب کے سب ہم نے کیا کیا ہوتا؟ ہم نے سونے کے بنا دیے ہوتے اور چاندی کے بنا دیے ہوتے لوگ، لیکن یہ کہ لوگ دیکھتے کہ یہ تو سب کچھ، اس لیے کافروں کو ہم نے بے اقتدار بھی رکھا اور صاحب اقتدار بھی رکھا، ایک اصول میں لگایا، کافروں کو اہل دولت بھی رکھا اور مفلس بھی رکھا، اس لیے کہ اگر صرف اہل دولت ہی رکھتے اور اہل اختیار ہی رکھتے تو پھر اس دھوکے میں گرفتار ہوتے کہ جو ملنا ہے کفر سے ہی ملنا ہے، سب کے سب یہ اہل کفر ہو جائیں۔ سب کے سب کو اہل کفر نہیں رکھنا مقصود تھا، اس لیے یہ دولت دنیا صرف اہل کفر کو نہیں دی، اہل ایمان کو بھی دے دی، ورنہ دینی اہل کفر ہی کو تھی۔ یہ دنیا کی حیثیت بتا رہے ہیں حق تعالیٰ، اور پھر کیا بتا رہے ہیں؟ 35 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین، کہ یہ جو کچھ دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف اسی دنیا تک ہی محدود ہے، یہی کا مال ہے، یہی کا ساز و سامان ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت تو صرف تقوی والوں ہی کے لیے ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی کچھ مل گیا، یہ جو سارے کافروں کو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ان کی اکثریت کو ہم نے اختیار اور اقتدار اور تمول اور مال و منال نہیں دیے تو یہ سوچ کے نہیں دیے، ورنہ جیسا کہ حدیث شریف میں نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اور دنیا کی ساری زینتوں کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملنا تھا۔ دوسری طرف یہ اس کے برعکس اسی بات کو اس طرح سمجھایا گیا ہے۔ یہاں حق تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آزمائش کے لیے دیا گیا، کافر کو دیا گیا، مسلم کو دیا گیا، فاسق و فاجر کو کچھ دیا گیا، متقی کو دیا گیا،
یا نہیں دیا گیا، دیا جانا اور نہ دیا جانا دونوں آزمائشیں ہیں، یہ گفتگو میں نے کی ہے، اور ان آزمائشوں میں پیش نظر کیا بات رکھنی ہے وہ سنیے اور پھر اجازت چاہیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، جو رحمان کی رحمانیت کو بھول جاتا ہے، اپنا رحمت اور رحیمیت، اصول رحم کو حق تعالیٰ نے قرآن شریف کے آغاز میں 2 مرتبہ، یہاں اپنا اسم ذات اللہ نہیں لائے ہیں، اپنی صفاتی ناموں میں سے سب سے پہلا نام جو قرآن میں لائے اسی کا ذکر یہاں کیا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے جو شخص، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں۔ جو دنیا کا اگر اقتدار حاصل ہو جائے تو حاصل ہونے کی وجہ سے، اقتدار حاصل نہ ہو تو اقتدار حاصل نہ ہونے کی وجہ سے، دولت مندیاں حاصل ہو جائیں تو حاصل ہونے کی وجہ سے، مفلسی چھا جائے تو مفلسی چھا جانے کی وجہ سے، جو رحمان کی رحمانیت کو بھول جاتا ہے، اس کے بارے میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان طاری اور مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر یہ شخص اپنی اس کی قربتیں، اس کی رفاقتیں، اس کی نزدیکیاں بس شیطان سے ہوتی ہیں، پھر شیطان اس کے نزدیک اور یہ شیطان کے نزدیک، شیطان اس کا رفیق، یہ شیطان کا رفیق، رفاقت شیطانی اس کی ساری کی ساری زندگی ہو جاتی ہے جو رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے، جو رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے اس کا یہ یعنی اہل ایمان کی اور رحمان کی رفاقتوں کا مفہوم ہی اس کے حصے میں کبھی سمجھنا آتا ہی نہیں۔ آگے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہاں کی رفاقتیں ہیں، پھر یہ قیامت میں بھی، آخرت کے دن میں بھی اسی رفاقت کے ساتھ رہیں گے، یہ بھی اور ان کے رفیق شیطان بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے حقیقت دنیا کو بہت بلند سمجھا تھا اور اس کی ظاہر فریبی کو ظاہر فریبی نہیں سمجھا تھا اور اس کی خوشنمائی کو دھوکہ دینے والی چیز نہیں سمجھا تھا، تو غفلت کی جگہ آگہی حاصل نہیں کی تھی، ظلمت کی جگہ مشاہدہ کی زندگی نے اختیار کی تھی، جہل کی جگہ ہم علم صحیح کی جانب نہیں آئے تھے، ظلم کی جگہ عدل کی روش کو اختیار کرنے کی جد و جہد نہیں ہم نے کی تھی، ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ کس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ امتحان گاہ میں امتحان دینے والے کی نظر میں ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ امتحان گاہ کی در و دیوار کی جانب، امتحان گاہ کی کھڑکیوں سے باہر کے منظروں کی جانب، امتحان گاہ کے فرش اور چھتوں کے نقوش کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، صرف پرچے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ جو پرچے کی جانب توجہ کرتا ہے، پرچے کے چاروں طرف بڑے پرکشش منظر ہیں کہ پرچہ دینے کی ذمہ داری کو ہم بھول جائیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ممتحن کون ہے، امتحان دینے کے دوران وہ ممتحن ہمارا امتحان لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرز عمل سے گزر رہے ہیں، کمرہ امتحان ہوں مقام میں بند جیسے امتحان میں آدمی سختی دیواروں پر ہے کھینچتا جاتا ہوں میں، آدمی تو بس یہ محسوس کرے اور میں در و دیوار کے نقوش میں اور رنگینیوں میں اور گیل بوٹوں میں حتیٰ کہ تحریروں میں بھی گرفتار ہو گیا کہ اس دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس دیوار پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس دروازے سے کون آ رہا ہے، اس دروازے سے کون جا رہا ہے، اس کھڑکی کے باہر کون سے پرندے اور گل و بلبل ہیں، اس کھڑکی کے باہر کون سے جنات اور شیاطین ہیں، کچھ بھی ہوں آپ تو اپنا فوکس اپنی مقصود نظر ہونے کی کیفیت کے اعتبار سے عمل اور بدعملی کی طرف ایوکم احسن عملا، بس یہ ہے ایوکم کہ تم میں سے کون عمل کے اندر بہتر ہے، یہی جب جانچا جانا اور پرکھا جانا ہے تو ہم حسن عمل قرآن میں آیا ہے،
خدا حسن سے خوش ہے. قرآن میں آیا ہے خدا حسن سے خوش ہے. کس حسن سے؟ یہ بھی تو سنو حسن عمل سے. ایکم احسن عملا. تو بس اس بات کو پیش نظر رکھ کے چلیں گے. حق تعالیٰ بڑے کریم ہیں. عمل کے دوران کوتاہیاں بھی ہو گئیں، لغزشیں بھی ہو گئیں، ان کو وہ پوری کر دیں گے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبے اور جوش کے ساتھ گرتے پڑتے چلتے رہے. 10,000 مرتبہ گرے. عمل کے معنی ہے چلنا. اس نے عمل کے معنی صحیح راہ پر چلنا اور ذوق و شوق کے ساتھ چلنا. جو ٹکراؤ ہوتے ہیں ہو جائیں. 1000 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ گرتے ہیں گر جائیں. بھاگا نہیں جاتا چلیں، چلا نہیں جاتا گھسٹیں. اگر گھسٹنے کا زور بھی لگایا تو رحمت حق آگے بڑھ کر پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب ہمیں کھینچ لے گی. اس کھینچ لیے جانے کے اعتبار اور اعتماد میں کہ حق تعالیٰ ہمارے گھسٹنے کو، ہمارے ریگنے کو عزیز رکھتے ہیں. انہیں تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہلتا بھی ہے کہ نہیں ہلتا ہے. ہمارے ہلنے ہی کو حسن عمل حق تعالیٰ تسلیم کر لیں گے. ہلنے کے راستے پر تو چلے، صحیح راستے پر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کو ہونے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی حسن عمل اور سب سے بڑی دولت حسن خاتمہ کی دولت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. دل سے ہم لوگ اس وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وما انا من المشركين. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل کا اور توحید خالص کا ذوق عطا فرمائے. حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع سنت جو حقیقی حسن عمل ہے اس سچی اور صحیح پیروی کی توفیق